بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی سب خیریت سے ہوگی۔ آج کا ہمارا ٹاپک نہایت ہی دلچسپ اور خوبصورت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اس کو اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کو کیسے فتح کیا۔ جانیے اس ویڈیو میں۔ آئیے اپنے مضمون کو شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کے 7ویں سال محرم کے آخر میں خیبر کی جنگ ہوئی۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نادرہ روزگار شجاعت اور اللہ کے رسول کے یہاں جو ان کا مرتبہ تھا وہ دنیا کے سامنے کھل کر آ گیا، اور تقدیر الہی کا یہ فیصلہ کہ یہودی کالونی جس کی جنگی اور فوجی نیز جغرافیائی لحاظ سے بڑی اہمیت تھی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فتح ہو۔ خیبر ایک یہودی کالونی تھی جس کے متعدد مضبوط قلعے تھے، اور یہ یہودیوں کی جنگی مورچہ تھا۔ یہی نہیں بلکہ جزیرہ العرب میں جو ان کی چھاؤنیاں تھیں ان میں آخری چھاؤنیاں یہی تھی۔ یہودی مسلمانوں کے خلاف مدینہ کے یہودیوں اور دوسرے علاقوں کے دشمنوں سے مل کر سازش کر رہے تھے کہ مدینہ پر حملہ کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ ان یہودیوں کے آئے دن کی سازشوں اور حملے کے خطرات سے ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو جائیں۔ خیبر مدینہ کے شمال مشرق میں 70 میل کی مسافت پر تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ مہاجرین کی کل تعداد 1400 تھی۔ آپ نے خیبر کے قلعوں پر حملے کی ٹھان لی اور ایک ایک قلعہ فتح ہوتا رہا، لیکن القموس کا قلعہ مسلمانوں کے لیے ناقابل تسخیر معلوم ہو رہا تھا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشوب کر آئی تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا جس کو اللہ اور اللہ کا رسول پسند فرماتا ہے، اور اسی کے ہاتھ یہ قلعہ فتح ہوگا۔ اکابر صحابہ اس موقع پر اپنے لیے اس سرفرازی کے متمنی اور منتظر تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور جیسا کہ کہا گیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی وہ حاضر ہوئے، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں میں لعاب دہن لگا دیا اور ان کے لیے دعا کی، جس سے اس لمحے ان کی تکلیف دور ہوگی، اور ایسی دور ہوئی گویا کبھی تھی ہی نہیں۔ آپ نے ان کے ہاتھ میں علم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، کیا میں اس وقت تک ان سے قتال کروں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی راہ پر گامزن ہو جاؤ اور ان کے مقابلے میں اتر کر انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کیا حق ہے۔ باخدا اگر تمہارے ہاتھ پر ایک آدمی بھی ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے بے شمار سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ القموس کے قلعے میں داخل ہوئے۔ ادھر سے مشہور شہسوار مرجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے سامنے آیا۔ دونوں نے 2 وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو وار کیا تو اس کے سر کا آدھنی خود اور سر دونوں ایک ہاتھ کٹ گئے، ان کے جبڑے بھی ٹوٹ گئے، اور اسی پر جنگ کا فیصلہ ہو گیا اور مسلمانوں کی فتح مندی کا فیصلہ ہو گیا۔ مسند ابن ابی شیبہ میں انہوں نے اپنی سند سے لیث سے روایت کی ہے کہ ہم ابو جعفر کے پاس گئے، ان پر خشیت و ندامت کی ایک کیفیت طاری تھی۔ وہ روئے۔ اس کے بعد کہا، مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کے دن قلعے کا دروازہ اپنے ہاتھ اٹھا لیا تھا، جس کی بنا پر مسلمان خیبر کے قلعے پر چڑھ گئے اور اس کو فتح کر لیا۔ یہ پھاٹک اتنا بھاری تھا کہ کوشش کر کے دیکھی تو معلوم ہوا کہ 40 آدمیوں سے کم اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ بنیاد قرآن مجید کی آیت ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا، زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں مریم کے پاس جاتے تو ان کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولیں کہ خدا کے یہاں سے آتا ہے۔ بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اولیاء امت کے سرگو ہیں۔ محمد بن اسحاق نے عبداللہ بن حسن سے اور وہ اپنے بعض افراد خاندان سے اور وہ ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ضرب لگائی جس سے ان کی ڈھال گر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعے کے پاس ایک دروازے کو پکڑ لیا اور اس کو اپنی ڈھال بنا لیا، اور وہ اس وقت تک آپ کے ہاتھ میں رہا جب تک اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو آپ کے ہاتھ پر فتح نہیں کر دیا۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ میں نے خیبر کے روز اپنے آپ کو اور اپنے جیسے 7 آدمیوں کو دیکھا کہ ہم لوگ کوشش کرتے رہے اور اس دروازے کو پلٹ دیں مگر ایسا نہ کر سکیں۔ اور لیث ابو جعفر سے اور وہ جابر سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دروازے کو 40 آدمی مل کر اٹھا سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا، اور مزید ہماری ایسی اور ویڈیو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اب انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، آپ اپنا خیال رکھیے۔